نہ ملاؤ، کوشش کرو کہ غریب عوام کے لیے کچھ کریں گے۔ اگر تم ان کی فکر کرو گے تو یہ عوام اتنے بڑے دل کی ہے کہ وہ تم کو بے فکرہ بنا دے گی۔ آپ ان کی فکر کرو، ان کے لیے تڑپو، ان کے لیے دعا کرو، آگے بڑھ کر آؤ۔ انشاءاللہ جو کام چندرائن گٹے میں ہو رہا ہے، آؤ آپ اور ہم مل کر وہی کام اسی تاریخ کو ناپ بندی میں بھی دوہرائیں گے، کریں گے۔ نیت ہونی چاہیے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، غرور تکبر سے دور رہو۔ اگر اپنے لیے جیتنا چاہتے ہیں تو اللہ نہیں جتائے گا۔ قوم و ملت کی خدمت کے لیے جیتنا ہے تو اللہ غیب سے جتا دے گا۔ یہ میرا ایمان۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، جب پہلا الیکشن لڑا تو 25 برس میری عمر تھی اور میرے مد مقابل 21 سے ہے۔ آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ آپ کا اتحاد ہماری طاقت ہے، آپ کا اتحاد ہماری قوت ہے، آپ کا اتحاد ہمارا عزم ہے، آپ کا اتحاد ہمارے مضبوط ارادے ہیں، آپ کا اتحاد ہمارا جنون ہے، آپ کا اتحاد ہمارا ولولہ ہے۔ خدا را اس اتحاد کو کمزور ہونے نہ دو۔ 30 تاریخ کو آسمان میں پتنگ رہے گی، انشاءاللہ مجلس کامیاب ہوگی۔ باقی تقریر آگے کروں گا۔ افطار کی دعوت بھی کرتے تھے، ہم روزہ بھی کھولتے 26 رمضان برابر۔ کئی برس کہہ رہا ہوں تو ایسے مخلص، ایسے جانثار، بغیر کسی مطلب کے جماعت کے پرچم کو تھامے رہنے والے بہت کم لوگوں میں سے وہ ایک شخص تھا۔ کبھی کوئی ٹکٹ کی خواہش نہیں، کوئی بلدیہ کی خواہش نہیں، کوئی MLA کی خواہش نہیں، بس خواہش کیا؟ ملے پلی سے نکلنا، حیدر گڑے سالار کے گھر کو آنا، سالار کو دور سے دیکھ لینا، سالار کے بچے اسد صاحب اکبر کو گود میں بٹھا لینا، پیار کر لینا، چلے جانا۔ بس ورکر ہے یہاں پہ بہت، بننا ہے تو غوث بھائی جیسے ورکر بنو۔ احترام، اطاعت اور خدمت ایک ہی شخص میں تھی۔ میں ماجد صاحب سے بھی یہی کہوں گا، دنیا کے لیے MLA رہو مگر اس عوام کے لیے ان کے خادم رہو، ان کے خدمت گزار رہو، ان کے مصیبت میں ان کے درمیان میں رہو۔ اللہ سے ہر نماز میں دعا کرو کہ اللہ یہ مجلس کو کمزور کر دو تاکہ ہندوستان میں ہماری کوئی آواز نہ رہے۔ اس بات کو بھی نہ بھولے کہ ساری دنیا میں کووڈ آیا، ہندوستان میں بھی کووڈ آیا تو کووڈ کے آنے کا الزام بھی مسلمانوں پر ڈالا گیا تھا کہ دہلی میں تھے وہ باہر سے آئے اور کووڈ لے کر آئے، کہا گیا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ میں آج آپ کے ذہنوں سے، آپ کے دماغوں سے چند سوال کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ آج کانگریس ہمارے ریاست میں بھی انتخاب لڑ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ راجستھان میں بھی انتخاب لڑ رہی ہے، مدھیہ پردیش میں، چھتیس گڑھ اور میزورام میں بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانگریس نے مائنورٹی ڈکلیریشن صرف تلنگانہ میں کیوں کیا، راجستھان میں کیوں نہیں کیا، مدھیہ پردیش میں کیوں نہیں کیا، چھتیس گڑھ میں کیوں نہیں کیا؟ اس واسطے کیا بعض عناصر
ہمارے اتحاد کے شیرازے کو بھی گھیرنا چاہتے ہیں، ہماری سیسا پلائی ہوئی دیوار کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اگر آج ہم دیکھیں گے تو ملک کے کیا حالات ہیں کہ ملک میں آج کہیں لب جہاد کے نام پر ہم کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو کبھی گھر واپسی کے نام پہ ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، کبھی طلاق ثلاثہ کے ذریعے ہمارے شریعت میں مداخلت کی جاتی ہے، تو کبھی بیف کے نام پر ہم کو بازاروں میں لوچ لیا جا رہا ہے، جانیں لے لی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف ہم کو سی اے این آر سی کے ذریعے ہی قائد کرنا نہیں چاہتے، بلکہ حالیہ عرصے میں آپ نے یہاں تک دیکھا کہ حلال کے نام پر جو بھی پروڈکٹس حلال لکھا ہوا ہے ان کو شیلف سے اور مارکیٹ یا بازار سے نکال دیا گیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے لنچنگ کی گئی، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرین میں گولی مار دی گئی، قصور کیا تھا؟ صرف یہی کہ چہرے پر داڑھی ہے۔ یہی بات ہم کو سوچنا ہے، ہم کو سمجھنا ہے کہ اگر آج مجلس اتحاد المسلمین کمزور ہوگی تو